ارے بڑی بری موت ہوئی. نہیں میرے عزیز، بری موت اس کو نہیں کہتے. بری موت کفر پر ہو وہ بری موت ہے. ایمان پر اگر مر گیا اور 70 ٹکڑے بھی ہو گئے تو وہ بری موت نہیں، وہ شہادت کی موت ہے. سبحان اللہ. شہادت ہے، اسے بری موت نہیں کہا جائے گا. جنازے اپنے باپ کا جنازہ لے جانے والا بیٹا بھی تختیاں بند کر کے قبر کی مٹی ڈال کر کے جب گھر آتا ہے، میت پکار رہا ہوتا ہے، اسے سب چیزوں کی خبر ہے. لوگوں کے چلنے کے چپل کی آواز تک مردہ سنتا ہے. لیکن اتنی تاریک قبر، ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ نظر نہ آئے. اور ایسے دفن کر کے آتے ہو، نہ ایک تکیہ دیتے ہیں، نہ ایک بوریا، نہ ایک چادر، اور نہ قبر میں کوئی روشن دان سوراخ، کچھ نہیں. یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ. جب تم اپنے دوستوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھو گے، تمہیں دفن کرنے والا بیٹا بھی جاتے ہوئے دیکھو گے، بھائی بھی جاتے ہوئے تم دیکھ رہے ہوں گے، قبر کے اندر سب چھوڑ کر چلے جائیں گے. اندھیرا 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 قبر کا. اس اندھیری رات میں اگر کوئی روشنی لے کر آتا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات، سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. اس قبر کی اندھیری رات میں وہ روشنی لے آئیں گے. اور میرے عزیزو، جب تمہیں پتا ہے کہ قبر میں ہمیں ان کی ضرورت ہے، حشر میں ان کی ضرورت ہے، تو پھر سن لو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ہم نے دنیا داروں کو بھی دیکھا ہے، ان کے گھروں پر عزت ڈھونڈنے والے، ان کی جوتیوں پر عزت ڈھونڈنے والے، ان پر اپنی زندگیاں نچھاور کرنے والے، بڑھاپے میں تمہیں بھی تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے. پارٹیوں سے نکال کر کے تو ایسا انہیں بیوہ بنا دیا گیا ہے کہ کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. لیکن اے سنی مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ بات یقین کے ساتھ یاد رکھے، میرے آقا نے کبھی اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑا، کبھی تنہا نہیں چھوڑا. ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے، ایک واقعہ لکھتے، مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، اور جیسے ہی وہ انتقال کر گیا اس کا چہرہ جانور کی طرح بن گیا. ایک ہی بیٹا تھا، سنو، ایک ہی بیٹا تھا، اور باپ کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا. کچھ گناہ کیا ہوگا، کچھ غلطیاں کیا ہوگا. اب بیٹے نے جب باپ کا چہرہ بگڑتا ہوا دیکھا، فوراً دروازہ گھر کا بند کر دیا، اور دیکھ کر کے میت کو ڈر لگنے لگا کہ اب لوگوں کو دیدار کراؤں کہ نہیں کراؤں، جنازہ اٹھاؤں گا، لوگ تو دیکھنے آئیں گے، دفن کیسے کروں. گھر کی عورتوں کو سب کو سمجھا بجھا کر بٹھا دیا اور کہا اب میں اعلان نہیں کروں گا، باہر دفن کرنے نہیں لے جاؤں گا، گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کر اپنے باپ کو یہیں دفن کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ورنہ بے عزتی ہو جائے گی، بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی. نوجوان لڑکا گھر میں روتا ہوا بیٹھا ہے، میرے باپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ رو رہا تھا. اچانک اس کے گھر کے دروازے سے کھلنے کی آواز آئی. اچانک دروازہ کھلا، ایک بزرگ گھر کے اندر آئے. وہ آتے ہی ان کے چہرے پر چادر تھی، وہ سیدھے میت کے پاس گئے، چادر ہٹائی، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، پھر چادر بند کر دی. پھر اس نوجوان لڑکے کے پاس آئے. وہ بزرگ کہتے کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہا ہے؟ نوجوان لڑکا کہتا ہے میں تو آپ کو دیکھا نہیں، کہاں سے آپ اندر آ گئے، میں نے دروازے سب بند کر دیے تھے، لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو کیا دیکھتے نہیں میرے باپ کا چہرہ بدل گیا ہے. میں اپنے باپ کو لوگوں کے سامنے کیسے جنازہ اٹھاؤں؟ آپ نہیں دیکھتے چہرہ جانور کی طرح ہوا ہے. وہ آئے ہوئے بزرگ نے کہا بیٹا جا کے دیکھ تو صحیح، تیرے باپ کا چہرہ سلامت تو ہے، کچھ ہوا نہیں. وہ نوجوان کھڑا ہوا اور گیا اپنے باپ کی لاش کے پاس. چادر ہٹائی تو دیکھتا ہے اپنے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، سبحان اللہ، خوبصورت ہے. وہ خوشی کے مارے روتے ہوئے سجدہ شکر میں گر گیا. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر کھڑا ہوا. اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے فرشتہ بھیج دیا میرے گھر پر، یہ کون بزرگ ہے جو میرے باپ کے چہرے کو انہوں نے ٹھیک کر دیا؟ اس وقت تک وہ بزرگ گھر سے نکلنے کو تھے، دروازے تک پہنچے تھے. یہ دوڑتا ہوا آیا اور ان کا دامن پکڑ لیا، کہا آپ کون ہیں؟ اللہ کا فرشتہ، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے، آپ نے میرے باپ کے چہرے کو ٹھیک کر دیا، یہ احسان کیوں کیا؟ وہ آئے ہوئے بزرگ پلٹتے اور کہتے انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں.
सुभान अल्लाह क्या बात। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो नौजवान सुना, कदमों में गिरा, कहा आका मेरे घर आपकी आमद हुई और इस हाल में मुझे बताएं मेरे बाप के साथ क्या हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तेरे बाप का कोई एक गुनाह ऐसा था जिससे मौला नाराज था, रब्बे कदीर गजबनाक था। जैसे ही तेरे बाप का इंतकाल हुआ, मौला ने अपने गजब का इजहार उसके चेहरे पर किया, तेरे बाप का चेहरा बदल गया। ले तेरे बाप की एक अच्छाई थी, एक अच्छाई ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पर सोता नहीं था जब तक 100 मर्तबा मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। क्या बात है, वाह वाह वाह। हुजूर फरमाते हैं रोजाना इसकी आदत थी, गुनाह होंगे लेकिन अपने नबी को याद किए बगैर सोता नहीं था। जो फरिश्ता इसके दुरूद मुझ तक पहुंचाता था, आज वो फरिश्ता आकर कहने लगा गजब हो गया रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद पढ़ने वाला वो बंदा आज मर गया लेकिन मौला के जलाल का शिकार हुआ, अल्लाह के गजब का शिकार हुआ है। अगर आका आप उस पर रहम न करेंगे तो दुनिया बाद में ताना देगी, दुरूद पढ़ने वाले का चेहरा ही सलामत नहीं रहा तो किसका सलामत रहेगा। मेरे आका फरमाते हैं मैं अपनी कब्र से उठ करके आया और तेरे बाप के चेहरे को देखा तो बिगड़ा हुआ था, मैंने हाथ रखा, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की, मौला ये वो चेहरा है जो मुझे याद किया करता था। रब्बे कदीर ने फरमाया महबूब अपना हाथ उठाओ, हम तुम्हारी सिफारिश पर तुम्हारे गुलाम के चेहरे को चांद सी शबाहत देंगे, सुभान अल्लाह, खूबसूरती अता करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे को मेरे आका की सिफारिश पर फिर से वो हुस्न जमाल अता किया। मैं ये बात जब पढ़ता हूँ आंखें भीग जाती हैं, इसीलिए फिर बरेली के इमाम की बात याद आती है, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ मुसलमानों, में आज फिर से तुम्हें करीब ला करके कहता हूँ, इधर उधर मत देखो। अगर तुम्हारे दर्दों को कोई आज समझने वाला है, तुम्हारे गमों को और तुम्हारे गम की दास्तान को कोई अगर सुनने वाला है तो मेरे आका की जात है, वो ताजदार मदीना की जात है। दुनिया तुम्हारे गमों पर हाथ नहीं रखती, ये तुम्हारा मजाक उड़ाती है। तुम जिसके पास जाकर के शिकायत करते हो हमारा ये हाल हो गया, हमारा वो हाल हो गया, हमने देखा है कि ये दुनियादारों ने हमेशा हमारा मजाक उड़ाया है। तुम्हारे हाथ में 2 चॉकलेट दे देंगे, तुम्हारे हाथ में कोई चीज थमा करके भेज देंगे, लेकिन तुम्हारे दर्दों का मुदावा करने वाला कोई नहीं। अगर कोई है सच्ची मोहब्बत तुमसे करने वाला, वो आमिना का लाल है, वो मेरे मुस्तफा की जात है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो कब्र में जाकर के भी मेरे आका हम गुनहगारों को याद करते रहे, मेराज के सफर में पहुंचकर अपने रब्बे करीम की बारगाह में हम गुनहगारों की सिफारिश करते रहे, क्या तुम्हें ये ज़ेब नहीं देता कि आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दो, अपने शब रोज वक्फ कर दो। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एक बात जरूर कहूंगा, मैं तुम्हारे जज्बात को बेदार करने के लिए आया हूं। अगर किसी के अंदर बुज़दिली है, खौफ है तो निकालो। अब बकिया जिंदगी की हर सांस हम नबी पाक की मोहब्बत के लिए वक्फ करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के लिए जिएंगे, हुजूर के लिए मरेंगे। बरेली से करीब रहते हो, बल्कि तुम्हारा जिला बरेली है, तुम्हारा जिला बरेली है और तुम्हारी किस्मत पर पूरी दुनिया रश करती है। हम तो बहुत दूर हिंदुस्तान के साउथ से ताल्लुक रखते हैं, हमारा आबाई वतन कर्नाटका है, लेकिन मिस्र में जाएं, मदीने में जाएं, लोग हमको बरेली से पहचानते हैं। क्या बात है, वाह वाह। क्यों? अब तुम्हारा हक ज्यादा है। बरेली के रहने वाले, बरेली के इमाम के करीब रहने वाले, इस नसीहत को याद रखो। उस बरेली के इमाम ने अपनी मोहब्बत तुम्हारे सीनों में नहीं डाली, पूरी जिंदगी भर कलम चलाया है तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत तुम्हारे सीनों में डाली है। नारे तकबीर, इसीलिए नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, नबी रहे आला हजरत। इसीलिए पूरी दुनिया आज ये बरमला कहती है, डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उस बरेली के इमाम की ये नसीहत याद रखो। क्या नसीहत? उन्होंने ये सबक दिया था,
دہن میں زبان تمہارے لیے. ہاں ہاں یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور جس دن تم بیدار ہو جاؤ گے, جس دن تم کھڑے ہو گئے, یہ دنیا پھر 100 سال کے لیے سونے پر مجبور ہو ہی جائے گی. آج دیکھ لینا یہ ہماری قوم بیدار ہوئی ہے انشاءاللہ العزیز. اب یہ بچے خاموش نہیں رہیں گے. جواب دینے کا طریقہ صرف تلوار چاقو چھری نہیں ہے, ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے نہیں. ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت. سبحان اللہ. یاد رکھو ہر دشمن کا مقابلہ گولی بم بارود چاقو چھری تلوار سے نہیں ہوتا. بعض دشمن وہ ہیں جو صرف تمہیں جلانا چاہتے ہیں, ان کا ڈیفنس, ان کا مقابلہ کس بات سے کرو گے؟ ایک بار اگر کوئی توہین کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, انگلی اٹھاتا ہے, تو اس کا جواب تو ہم دیں گے ہی دیں گے, لیکن یہ قسم کھا کر کے جائیں گے کہ اب ہر بچے کو عاشق رسول بنا کر رہے. ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اور بات, اپنوں میں تو اپنوں میں, تمہارے خیموں میں بھی آ کر کے ہم مصطفیٰ کے نعرے لگا کر جائیں. کیا بات ہے. یہ بات ہوگی, دیکھنا آپ, یہ بات ہوگی. جس دن تم یہ طے کر لو گے ہر خیمے سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. لبیک یا رسول. آپ نے آج یہ گستاخیاں دیکھ کر کے ہو سکتا ہے نروس پن محسوس کیا ہو, تھوڑا بہت تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن ایک بات میں بتا کر چاہتا ہوں, یہ جتنے کتے بھونکتے ہیں چند دنوں کی بات, یہاں پر بھی ذلیل ہو کے مرتے ہیں, آخرت میں بھی ذلت ان کا ٹھکانہ ہے. لیکن 1400 سال سے کئی گستاخ آئے, حضور کی شان میں توہین کرنے والے کتنوں کو یاد, کچھ کے نام یاد ہوں گے, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ابو جہل, لیکن وہ کیا گستاخی کرتے تھے یہ کسی کو پتا ہے؟ بھول گئے ہوں گے لوگ, سب ختم ہو گیا. آج بھی جو کر رہے ہیں یہ برساتی کیڑے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ ساری گاڑی یہی چلا رہے. ہمارے ہاں ایک مثل بولی جاتی ہے, بیل گاڑی کے نیچے ایک کتا چلتا ہے اور وہ کتا یہ سمجھتا ہے پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں, اور بیل گاڑی جب آگے چلی جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کو تو کوئی اور بیل چلا رہے تھے. ان کتوں کو ابھی تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلے گا گاڑی کوئی اور چلا رہا تھا. ایک بات آپ کو میں بتا دوں, ان کا بھونکنا بند ہو جائے گا, ختم ہوگا, لیکن اگر کوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی تو کیا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. سبحان اللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اے میرے عزیز بچوں, نوجوانوں, بزرگوں, ان کی گستاخیوں کے جواب میں یہ عرض ضرور کروں گا, تمہاری گنتیاں انگلیوں پر بھی نہیں ہو پائے گی, لیکن میرے آقا کی مدح سرائی کرنے والے آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں. حضور کی جنہوں نے سچی مدح کی ہے, تعریف کی ہے, ان کو دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے. ابو جہل کے کلمے تو یاد نہیں, لیکن حسان بن ثابت کے جملے سب کو یاد ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. رسول پاک کا ایک شہدائی صحابی یوں کہتا ہے, یا رسول اللہ, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے. 1400 سال پہلے عاشق رسول نے میرے آقا کی شان بیان کی تھی, مولا نے اس کا نام بھی باقی رکھا, کلام بھی باقی رکھا. اتنا ہی نہیں, اسکندریہ کی سرزمین سے پکارنے والا ایک عاشق رسول شرف الدین بوسیری جب یہ کہتا ہے, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت ان الكبائر في الغفران كاللمم.
لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم میرے عزیزو 800 سال کے بعد مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کو میرے آقا کی شان میں کہا ہوا ہر جملہ یاد ہے لیکن گستاخیاں کسی کو یاد نہیں رہتی ہر خطے سے ہر زبان سے میرے آقا کی تعریف کرنے والے کم نہیں ہوئے اسی لیے میں آج اس منبر کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں یہاں تعریف ہوگی تو صرف میرے مصطفیٰ کی ہوگی یہاں سے بیان ہوگا تو میرے آقا کی بادشاہت کا اعلان ہی ہوگا کیا کہا ملا عبد الرحمن جامی نے تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا سے عصیاں یا رسول اللہ چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت گنم جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت گنم جاں یا رسول اللہ سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ شفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اور حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر عربی والوں نے بھی کہا فارسی والوں نے بھی کہا پنجابی شاعر عاشق رسول کہتا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے ماتھے چمک لٹھ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جانے جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب نبیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھے کتی جا اڑیاں دنیا کے سارے عاشقوں کا کلام جب ختم ہوتا ہے بریلی کا امام پکارتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں آقا میں کیا کہوں تمہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں گستاخ کتے بھونکتے ہیں بھونکنے دو مگر بریلی کا امام ہمیں یہ سبق دیتا ہے ہم جب کہیں گے تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں تو یوں کہیں گے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا ہم بے قصوں کا سہارا ہمارا نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت مصطفیٰ شہید اعظم کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت نبیر اعلیٰ حضرت کیا بات ہے حضرت بس اس منبر کا حق یہی ہے کہ ایک عاشق رسول کی زبان سے نکلے ہوئے اشعار کو پڑھ دیا جائے سبحان اللہ اور جس منبر پر اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھے جائیں میں سمجھتا ہوں منبر کا حق ادا ہو گیا کیا بات ہاں باقی ہم جیسوں کی تعریف کرنے کے لیے اسٹیج نہیں سجایا جاتا یہ منبر میرے مصطفیٰ کی شان کے لیے ہے اور جو ان پر فنا ہو گئے ان کی شان تو ویسی ہی بیان ہوتی ہے
اس لیے اب آؤ، اخیر میں میرا میسج یہی ہے، اسی بات کو اپنی زندگی